अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल मरियम आयत नंबर 21 से 25 तक आज हम पढ़ेंगे। लेसन का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال قال ربك ربك هو علي هو علي هين هين ولنجعله ولنجعله آية للناس آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا قال كذلك قال ربك علي ولنجعله آية للناس ورحمة منا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا قال كذلك قال ربك علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا
ये नहीं पढ़ेंगे आप, इसको ये पढ़ेंगे, ठीक है। हुआ अलैया हय्यिनु, ये नहीं है, हय्यी हय्यिनु, वलिनजअलहु आयة للناس ورحمة منا، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، وكان أمرا مقضيا، فحملته فحملته فانتبذت فانتبذت به مكانا قصيا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها हमजा और हा की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा, इनको मिक्सअप नहीं करें। फअजाअहल मखालू, खा और द दोनों पुरहुरूफ में से हैं। मखालू इला जिज़्रिन नखलह, إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا
منسيا نسيا منسيا فأجاءها المخاض إلى جذع نخلة فأجاءها المخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا منسيا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك
وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ طا کو پر کیجئے اور طا کے اوپر آپ قلقلہ کیجئے. تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. رُطَبًا جَنِيًّا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. جی نہیں ہے، جیم کے اوپر زبر ہے. جنیہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اس نے کہا كذلك اسی طرح. فرمایا قال کہا ربک تیرے رب نے ہوا یہ علیہ مجھ پر ہین آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ اور تاکہ ہم بنائیں اسے آیتن ایک نشانی للناس لوگوں کے لیے ورحمتن اور رحمت منا اپنی طرف سے وکانا اور یہ ہے امرن ایک کام مقضیہ فیصلہ شدہ. اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت مریم جو بیت المقدس میں مشرقی جانب اپنے حجرے میں رہتی تھیں اور اپنا میکسیمم ٹائم وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرتی تھی. اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی بندیوں میں سے ایک بندی تھی اور اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر خصوصی فضل اور ان کا کرم تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مخصوص کام کے لیے چنا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اپنے رسول کی پیدائش کا اہتمام فرمایا. یہاں پر جو ذکر ہے پیدائش کا وہ خرق عادت تھا، ایک معجزہ تھا جس معجزے کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور وہ کیا معجزہ تھا؟ جیسا کہ یہاں پر وہ حیران تھیں اور وہ پریشان تھی. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے کبھی کسی بشر نے نہیں چھوا، کسی مرد نے نہیں چھوا، اور بغیر اس کے کس طرح سے کسی بھی بچے کی ولادت ہو سکتی ہے.
تو اس پر حضرت جبرائیل جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم کے پاس آئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ آپ کے رب کے لیے یہ سب کچھ بہت آسان ہے۔ کس طرح کہ آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے نہ ہونے سے ہونے کو پیدا کیا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں والد اور والدہ کا، مرد اور عورت کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک اور کرشمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد سے عورت کو پیدا کیا، اور اسی طرح اس کے بعد جو تیسرا پیدائش کا اصول نظر آتا ہے جو پوری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس لائف کے اندر، کہ مرد اور عورت اور جو مؤنث اور مذکر ان کے ملاپ کے ساتھ، چاہے وہ حیوانات میں ہوں، نباتات میں ہوں، انسانوں میں ہوں، پرندوں میں ہوں، کسی میں بھی ہوں، تو ان کے ملاپ سے جو ہے وہ نسل جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ یہ ایک قاعدہ اور اصول اس کے ہماری دنیا کے اندر چلا آ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز نظر آتی ہے، جو چوتھی چیز یہاں پر نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک عورت سے پیدا فرمایا، یعنی کہ اس میں مرد کا عمل دخل نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی اپنے ہی اذن سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو مرد سے عورت کو پیدا کر دے، چاہے تو عورت سے مرد کو پیدا کر دے، چاہے تو دونوں کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نسل انسانی کو بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہاں پر اسی معجزے کا ذکر ہوا، اور اسی معجزے کے لیے اور اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا انتخاب فرمایا اور ان پر خصوصی اپنی نظر کرم کی، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ، اور تاکہ ہم بنائیں اسے، اور وہ یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بطور نشانی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار تھا تمام دنیا کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے اوپر کی۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ فیصلہ شدہ ایک کام ہے جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوگی۔ فَحَمَلَتْهُ، تو پھر وہ حاملہ ہوگی اس کے ساتھ۔ تو وہ کیسے حاملہ ہوئیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان کے اندر پھونکا، تو اللہ کے حکم سے وہ ان کو حمل ٹھہر گیا، اور جب ان کا حمل ٹھہر گیا فَانْتَبَذَتْ، پس وہ الگ ہو گئیں، بھی اس کے ساتھ، مکانن ایک جگہ، قصیہ دور کی۔ تو آپ نے حضرت مریم، کیونکہ وہ بیت المقدس کی مشرقی جانب حجرے کے اندر رہا کرتی تھیں اور سب سے پردہ کرتی اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں، لیکن آپ نے بیت المقدس کو چھوڑ دیا اور کہیں میل دور سب سے الگ تھلگ ہو گئیں۔ سچویشن کیا تھی؟ وہ بہت زیادہ پریشان تھی اپنے ان حالات کی وجہ سے، اور اس سچویشن کی وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت گزار اور پاکیزہ خاتون تھیں، لیکن اب جس امتحان میں وہ پڑ چکی تھیں یا جس کام کے لیے ان کو منتخب کر لیا گیا تھا، اس کے بعد وہ جانتی تھی کہ ان کے اوپر کیسے کیسے الزامات لگنے والے ہیں اور کس کس طرح کی باتوں کو انہوں نے فیس کرنا ہے۔ انہوں نے وہاں سے بیت المقدس سے آگے کی جانب کا سفر کیا، فَأَجَاءَهَا، پھر لے آیا اسے، المخاض، دردزہ۔ پھر جب حضرت مریم کو دردزہ شروع ہوئیں تو پھر الا طرف جذع النخلہ، جذع تنے کے، نخلہ کھجور کے، تو انہوں نے کھجور کے تنے کو پکڑا۔ اب یہ وہ سچویشن تھی حضرت مریم کی جس میں وہ سب سے الگ تھلگ تھی، بے یار و مددگار تھی، بے کسی کا عالم تھا، کمزوری کا عالم تھا، نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ تھا، نہ ان کے پاس پینے کو کچھ تھا، اور اس کے اوپر پیدائش کی، ڈلیوری کی جو تکالیف ہیں وہ تھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آئندہ مستقبل آنے والے جو حالات تھے وہ ان کے پیش نظر تھے۔ ان ساری تکالیف اور پریشانیوں کو جب دیکھا انہوں نے، قالت، کہنے لگی، یا لیتنی، اے کاش میں، متو، مر چکی ہوتی، قبل، قبل، ہذا، اس سے،
وکنتو اور ہو جاتی، نسیم بھولی، منسیہ بھلائی ہوئی۔ تو انہوں نے دعا کی اپنے لیے، یا اپنے لیے خواہش کا اظہار کیا کہ کاش کہ ایسا ہوتا کہ یہ حالات دیکھنے سے پہلے ہی، یا جو آئندہ مستقبل میں آنے والے حالات ہیں ان سے پہلے ہی میں مر چکی ہوتی، اور یہ تکالیف اور یہ مصیبتیں میرے اوپر نہ آتی، اور میں ایک بھولی بسری یاد ہو جاتی اور لوگ مجھے بھلا چکے ہوتے۔ فناداہا پس آواز دی اسے، من سے، تحتہا نیچے اس کے، اللہ کہ نہ، تحزنی تو گھبرانا، قد تحقیق، جعل کر دیا ہے، رب کی تیرے رب نے، تحت کی تیرے نیچے، سریہ ایک چشمہ۔ اب یہ وہ سچویشن تھی جس میں کچھ ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا، پینے کو نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں کے جانب سے چشمہ جاری کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یہ چشمہ جاری کر دیا ہے جس سے اپنی پیاس کو بجھاؤ، اور اللہ کے اوپر توکل اور ایمان رکھو، اور گھبراؤ نہیں، غم زدہ نہ ہو۔ وَہُزِّی اور تو ہلا الی کی طرف اپنے، بجذع تنے کو، النخلتی کھجور کے، تساقط گرائے گا وہ، علی کی تجھ پر، رطباً پکی ہوئی کھجوریں، جنیہ تازہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ کھجور کے تنے کو ہلائیں تو پکی ہوئی تازہ کھجوریں نیچے گریں گی، جن سے آپ اپنی خوراک حاصل کریں، آپ کھائیں اور پئیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد رکھیے۔ تو ان حالات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان حالات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی انسان کی زندگی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے رحمت ہوتی ہے، چاہے وہ وقتی طور پر انسان کو بہت زیادہ تکلیف دینے والی بات ہو، یا بہت زیادہ مشکل ترین حالات ہوں جن میں سے انسان گزر رہا ہوتا ہے اور اس کو آگے پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ایسی سچویشن میں بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر اگر ایمان کامل ہو تو اللہ تعالیٰ کی خاطر اگر وہ تکلیفیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اگر وہ تکلیفیں آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی بھی انسان کو بے یار و مددگار اور بے کس نہیں چھوڑتی ہے۔ اور جہاں پہ کوئی بھی انسان کی مدد کو موجود نہیں ہوتا، وہاں پر اللہ کی رحمت ہمیشہ انسان کی مدد کو موجود ہوتی ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے ایک سفر میں جتنی بھی مشکلات اور تکلیفیں آتی ہیں ان کو فیس کرنے کی، اور ہمیشہ اس کے ساتھ جڑے رہنے کی، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔